بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں مزمل خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں مزمل خورشید ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ہاں عموماً صرف سوال کو پڑھنے، یاد کرنے یا اس کا امتحان دینے کو علم حاصل کرنا جو وہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تدریس میں بچوں کی دلچسپی نہیں ہوتی اور عملی جو سرگرمیاں ہیں اس کا جو عنصر ہے وہ بہت کم شامل ہوتا ہے۔ معاشرتی علوم بھی ایسے ہی مضامین میں شامل ہے کہ جن کو ایک خشک اور بورنگ مضمون جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ تدریس معاشرتی علوم میں جو تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں مختلف قسم کی، وہ بچوں کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا، تدریس میں شامل نہیں رکھا جاتا۔ اس وجہ سے وہ اس کو ایک امتحانی مضمون کے طور پر لیتے ہیں کہ جس کا پرچہ دینا ضروری ہے کیونکہ کورس میں موجود ہے، اس کے علاوہ ان کو اس مضمون سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ تو آج کی اس نشست میں آپ سے ایک ایسی سرگرمی کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ جس کو آپ جس پر عمل کرتے ہوئے آپ معاشرتی علوم کی تدریس کو بہت مؤثر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو بھی میری آپ تک پہنچے گی جس میں ہم مزید جو طریقے ہیں معاشرتی علوم کی تدریس کو مؤثر بنانے کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ آج کی اس نشست میں آپ سے بات کریں گے تعلیمی نمائش کے حوالے سے۔ تعلیمی نمائش سے مراد وہ چیز ہے جو تعلیمی معلومات کے لیے ہم بچوں کو دکھاتے ہیں۔ کوئی ماڈل ہو سکتا ہے، کوئی چارٹ ہو سکتا ہے، تصاویر ہو سکتی ہیں، کوئی اور اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے جس سے ہمارا مقصد کوئی تعلیمی معلومات بچوں کو دینا ہو، اسے ہم تعلیمی نمائش کہتے ہیں۔ اب ظاہر ہر کام کو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ تعلیمی نمائش کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اس کی اچھے طریقے سے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ اب منصوبہ بندی میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے موضوع کا انتخاب کرنا ہے جس موضوع پر آپ تعلیمی نمائش کا انعقاد جو ہے وہ کرنا جا رہے ہیں۔ کہ آپ زراعت پر کریں گے، صنعت و حرفت پر کریں گے، لوگوں کے پیشوں کے حوالے سے، تحریک پاکستان کے حوالے سے، ہر کون سا موضوع ہے جس پر آپ تعلیمی نمائش کرنا چاہ رہے ہیں، سب سے پہلے آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ نمائش کی منصوبہ بندی میں دوسرا جو کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مقاصد کا تعین آپ نے کرنا ہے کہ آپ اس تعلیمی نمائش کے انعقاد سے کون سے تعلیمی مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا یہ صرف اس لیے آپ کر رہے ہیں کہ ایک فیشن ہے کہ مختلف سکول جو ہے وہ تعلیمی نمائش کا انعقاد کرتے ہیں تو چلیں ہم بھی کر لیتے ہیں، یا واقعی آپ کے نظر میں کوئی تعلیمی مقصد ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ مقصد کا جب تعین ہوگا تو آپ نمائش کی تیاری ہے وہ اسی حوالے سے کریں گے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ تو یہ دو کام آپ نے لازمی کرنے ہیں، ایک موضوع کا انتخاب اور دوسرا مقاصد کا تعین جب آپ نمائش کی منصوبہ بندی کر رہے ہوں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے تعلیمی نمائش کی جو تیاری ہے، اس کے لیے آپ نے کون سے اقدامات کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو آپ نے اقدام کرنا ہے وہ ہے کہ نمائش میں جو پیش کی جانے والی اشیاء ہیں ان کی ایک فہرست آپ نے بنانی ہے کہ آپ کون کون سی اشیاء نمائش میں لوگوں کے دیکھنے کے لیے یا بچوں کے دیکھنے کے لیے رکھیں گے۔ دوسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ان اشیاء کی فراہمی کے ذرائع جو ہے وہ کیا ہوں گے۔ کیا یہ دستی ہوگا، آپ نے ہاتھ سے بنانا ہے، یا بنی بنائی چیز کوئی لینی ہے، کسی سے تحفتاً یا ادھار لینی ہے چیز، یا قیمتاً جو ہے وہ آپ نے اس کو خریدنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے تیاری کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ تیاری کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اخراجات کا تخمینہ آپ نے لگانا ہے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز کی جو فراہمی ہے اس کا بھی آپ نے بندوبست کرنا ہے کہ فنڈز جو ہے وہ کہاں سے آئیں گے۔ اس کے علاوہ نمائش کے لیے جو جگہ اور مقام ہے اس کا جو تعین ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے کہ کہاں پر ہم نمائش کا انعقاد جو ہے وہ کریں گے، اوپن ایئر کرنا ہے یا کسی ہال کے اندر کرنا ہے۔ تو یہ سارے اقدامات نمائش کے انعقاد سے پہلے آپ کو کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد نمائش کے انعقاد کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو نمائش گاہ ہے آپ کی، اس کو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کرینے سے سجانا ہے۔ جو اشیاء آپ نمائش کے لیے رکھنا چاہتے ہیں آپ ان کو ایک سلیقے سے طریقے سے جو ہے وہ نمائش گاہ میں سجا دیں۔
چیزوں کو رکھنے کے لیے آپ میز کا انتخاب کر سکتے ہیں یا بینچز کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر تصاویر ہیں تو ان کو آپ دیواروں پر آویزاں کر سکتے ہیں۔ اگر نمائش میں ملبوسات بھی ہیں تو ان کو ہینگر پر جو ہے وہ آپ لٹکائیں۔ کوئی نازک چیز ہے اور نازک یا قیمتی چیز ہے تو اس کو کسی شو کیس کے اندر سلیقے سے کرینے سے آپ جو ہے وہ رکھیں۔ اور چیزوں کو سجاتے ہوئے آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کے لحاظ سے بالترتیب انہیں قریب قریب ایک دوسرے سے آپ نے رکھنا ہے تاکہ دیکھنے والوں کے لیے جو معلومات کی کڑی ہے وہ ٹوٹے نہ، ان کو ایک تسلسل کے ساتھ معلومات جو ہے وہ ملتی رہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہیں انعقاد جب کر لینا ہے نمائشگاہ کی تیاری کے حوالے سے۔ اس کے بعد جب یہ ساری چیزیں آپ سجا لیں تو اس کے بعد آپ نمائشگاہ کو لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ کھول سکتے ہیں۔ اس نمائش کا افتتاح اسکول کا پرنسپل جو ہے وہ کر سکتا ہے یا باہر سے کسی خاص مہمان کو بھی مدعو کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی مختصر سی تقریب کر لی جائے تو وہ بھی بہت اچھا ایک امپیکٹ جو ہے وہ ڈالے گی۔ اور اس کے بعد پھر جو طلباء جن کی ذمہ داری ہے، جنہوں نے وہ چیزیں تیار کی ہیں یا جن کی ذمہ داری اساتذہ کے ساتھ لگی ہے اور جو نمائش کی تیاری کے حوالے سے مختلف اقدامات میں شامل رہے ہیں، ان نگران طلباء کا بھی نمائش گاہ میں موجود رہنا بہت جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہ ساری اقدامات جب کر کے آپ نمائش جو ہے وہ کریں گے مختلف اپنے ٹاپک کے حوالے سے، تو بچوں کو جو ساری معلومات آپ فراہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ مل سکتی ہیں۔ اس کے لیے معلومات دینے کے لیے آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہر چیز کے ساتھ ایک کارڈ کے اوپر اس کا نام اور اس سے متعلق جو ضروری معلومات ہیں وہ تحریر ہوں اور اس کے ساتھ چسپاں ہوں تاکہ دیکھنے والا اس چیز کے بارے میں مکمل جو معلومات ہے وہ حاصل کر لے۔ کیونکہ آپ یہ نمائش اپنی تعلیمی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس لیے اس میں جو اشیاء کا انتخاب ہے وہ آپ نے اس نقطہ نظر سے کرنا ہے کہ کل کو جب آپ اپنا ٹاپک پڑھائیں گے، وہ باب جو پڑھائیں گے، چیپٹر پڑھائیں گے، تو بچوں کے ذہن میں یہ معلومات پہلے سے موجود ہوں اور اس کو بنیاد بنا کر آپ اپنا لیسن جو ہے وہ ڈیلیور کریں تو بچے بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو سنیں گے کیونکہ انہوں نے وہ چیز دیکھ رکھی ہوگی، یا اگر وہ دیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں تو وہ جب دیکھیں گے تو مزید ان کا جو سبق ہے وہ پختہ ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان اقدامات پر عمل کر کے معاشرتی علوم کی جو تدریس ہے اس کو تعلیمی نمائش کے ذریعے بہت مؤثر جو ہے وہ بنائیں گے اور اس کو ایک ڈل اور بورنگ مضمون سے ایک دلچسپ مضمون میں جو ہے وہ تبدیل کر دیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ پہنچ جائے اور وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔